آج کچھ چیزوں کو لے کر بہت اداس بھی ہوں اور باتوں کو کچھ سوچ کر بہت پریشان بھی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، جن کے لیے میں تھوڑا بہت روتی بھی ہوں، پریشان بھی ہوتی ہوں۔ اکثر خواب میں بھی میرے باتیں ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب بہنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے والد والدہ کو بہت جلدی اٹھا لیے۔ کہتے ہیں لوگ کہ جن کی حیات کم ہوتی ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت قسمت والے ہوتے ہیں۔ وہ قسمت والوں میں سے میرے والد والدہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ ہوتا ہے نا دل کی بات کبھی کبھی کس سے شیئر کریں، کس کو بتائیں؟ اپنے اللہ کو بتاتے ہیں، اپنے اللہ سے روتے ہیں۔ اور کسی سے شیئر کی جاتی ہے تو من ہلکا ہو جاتا ہے۔ سوچا میری آڈینس ہے، میں ان کو بتاؤں اپنے دل کی باتیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھو، دعا کرو، پھر وہی ڈیلی پھر ایک دن ان کی یادوں میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو آج وہی ہوا، ایسے ہوا نا کہ موسم چینج ہو گیا دوستوں، اور کپڑے جو پہلے کاٹن پہنے جاتے تھے گرمیوں میں، اب چینج کیا گیا ہے۔ جو ہیوی کام کے جو کپڑے ہوتے ہیں تو جاڑے میں نکال لیے جاتے ہیں، تو الماری کھولی گئی۔ حالانکہ ڈیلی دعا میں یاد رہتا ہے، لیکن پھر بھی جب کچھ سامان دیکھ لو بہت یاد آتے ہیں امی ابو۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ تو دوستوں پھر امی ابو جس دن یاد آتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ، کبھی کبھی ایسا دن گزرتا ہے کہ بہت یاد آتے ہیں۔ تو الماری جب ہم نے کھولی نا تو اس میں کپڑے وغیرہ نکالنے کے لیے، جو اس وقت موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو اسی حساب سے کپڑے بھی نکالے، تو کپڑے نکالے تو اس میں میرے ابو کا بیگ تھا، اور بیگ دیکھنے کے بعد مجھے میرے ابو یاد آ گئے۔ دوستوں مجھے بیچ بیچ میں کاٹنی پڑتی ہے، مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ آج کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے۔ تو وہ بیگ نکالے، اس میں دیکھنے کے بعد مجھے وہ فیلنگ آنے لگی میرے ابو کی، تو اس کو رکھا ایسے دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے رہیں گے۔ انسان جب تک رہتا ہے تو جو سامان ہوتے ہیں، ان کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھ کر انسان یاد کرتا ہے۔ حالانکہ روتا ہے، گناہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لگاؤ ہوتا ہے تو انسان رکھے رہتا ہے اس سامان کو بہت قیمتی سمجھ کر۔ جب ماں باپ رہتے ہیں تو کچھ اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ گزر جاتے ہیں تو پھر بہت ان کے پاس جی چاہتا ہے کہ کب جاؤں، کب ملوں اور دیکھوں، اپنی ساری باتیں بتاؤں۔ لیکن ایسا ہوگا تھوڑی نہیں، میرے سوچنے سے تھوڑی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جب جس کی وقت پورا ہوگا تب ایسا کریں گے۔ اور جو میں ویڈیو بناتی ہوں میری تو اور بھی گناہ ہوگی، کیونکہ
میرے مرنے کے بعد تو میری اور بھی گناہ ہوگی، کیونکہ میرے چینل پر سب میری ویڈیو رہے گی، میرے بچے دیکھیں گے، میرے رشتہ دار دیکھیں گے، وہ یاد کریں گے، اور میرے اپنے بچے جو ہیں، میرے شوہر، وہ دیکھیں گے مجھے، تو ان کو تکلیف ہوگی، میرے بچے روئیں گے، تو وہ سب میری گناہ ہی ہوگی، میرے گناہ ہی بنیں گے چینل پر۔ لیکن انسان جب کوئی کام اسٹارٹ کرتا ہے یا شروع کرتا ہے تو پھر جب اس میں لگاؤ ہو جاتا ہے تو وہی چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب ویڈیو بنا رہی ہوں، ڈال رہی ہوں، تو اس کی وجہ سے ڈالتی جا رہی ہوں، پچھلا کچھ سوچ نہیں رہی ہوں کہ ہاں گناہ ہوں گے، آواز جا رہی ہے، یہ سب تو گناہ ہی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ امید سے دنیا چلتی ہے۔ حالانکہ بہت سی یوٹیوب پر جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سب باتیں حدیث کی بتاتی ہیں، بہت پیاری باتیں بتاتی ہیں، بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں، سن کر بہت اچھا لگتا ہے، اور مگر بے پردہ بناتی ہیں تو اس میں جی چاہتا ہے کہ کمنٹ کریں، بتائیں کہ آپ بے پردہ نہ بنائیں، جتنا چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچیں گی۔ صبح صبح سبزی والے سب سامان بیچ رہے ہیں، اسی لیے ان کی آواز آ جا رہی تو ہم کو رکنا پڑ رہا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے ثواب کے کام جو ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحاں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں تو ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جو ہے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، تو انسان یہ بوند بوند سمندر بھرتا ہے۔ یہ ویڈیو تو ہم بناتے ہیں، لیکن اس کا بہت ہمیں افسوس رہتا ہے کہ میری اب تو بن گئی، پورا چینل میرا بن گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہیں میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہم کہیں اس میں گناہ گار ضرور ہو رہے ہیں، کیونکہ میری آواز جا رہی ہے اور لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، پردے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ویوز آ رہے ہیں تو ان میں تو لوگ مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ اب تو بنا رہی ہوں چینل، ویڈیو ڈالتی ہوں، بہرحال۔ تو دوستوں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں آ کر ختم ہوئی ہے، بہرحال جیسے انسان کو نماز کچھ گناہ کرتے ہیں تو ڈر رہتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے تو بھی ڈر رہتی ہے۔ جیسے میری نماز چھوٹ جائے ایک ٹائم 2 ٹائم دوستوں تو مجھے بہت فکر ہو جاتی ہے، تو اس لیے اب جب گناہ کے کچھ کام مجھ سے ہوتے ہیں تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ یہاں کہیں گناہ کچھ تو نہیں ہو رہا ہو، وہاں ہو رہا ہے، اس طرح سوچ بن جاتی ہے۔ تو آج کل وہی چل رہی ہے میرے دماغ میں کہ کہیں نہ کہیں میری گناہ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی گناہ سے تو ہی بڑی گناہ بن جائے گی اگر ان سب چیزوں سے بچا جائے۔ دیکھتے ہیں، تو نماز پڑھا ہے، دعا مانگی ہے، تلاوت کی ہے ہم نے، لیکن جا نماز پر ہم بیٹھے ہی ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ ہے ہمارے وہ بیگ جس کو ہم دیکھ کر دوستوں بہت رونے لگے۔ آج یہ سب رکھا رکھا داغ لگ گیا ہے، اس کو جو ہے ہم چھڑا دیں گے، اور اسی جگہ رکھا ہوا تھا تو ہم نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرنے۔ دیکھیں، نماز پڑھ چکے، دعا کر لے چکے، کیونکہ زیادہ تر ہماری صبح میں سب لوگ صبح میں بہت سکون رہتا ہے دوستوں، فجر کی نماز کے بعد اکثر ہمیں ویڈیو بناتے رہتے ہیں، سارے دن لے کر کیمرہ ادھر ادھر جانا ٹھیک نہیں رہتا، تو اکثر صبح میں سکون رہتا ہے تو ہم بنا ہی لیتے ہیں ویڈیو۔ تو یہاں نماز پڑھی، تلاوت کیا ہے اور دعائیں کی ہے امی ابو کے لیے، اپنے اور رشتہ داروں کے لیے، اور دنیا میں جتنے بھی بھائی بہن گزرے ہیں سب کے لیے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں دوستوں، والد والدہ آپ کے زندہ ہیں تو آپ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں، وقت بتائیں ان کے پاس۔ ان کے پاس بتایا ہوا وقت آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا دوستوں۔ تو ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، کسی کی فیلنگ کے ساتھ نہ کھیلیں،
اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے. اور چلیے دوستوں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.